امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ چونکہ سر علامہ محمد اقبال صاحب کے والد شیخ نور محمد صاحب کی بیعت کا ذکر ہو رہا ہے، تو بیعت کے مضمون کو تھوڑا واضح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ شیخ نور محمد صاحب کی بیعت کس قسم کی تھی اور اس بیعت کا کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ بیعت کے لفظ کے لفظی معنی جو ہیں وہ تو کسی چیز کو بیچ دینے کے، فروخت کرنے کے، اور جب کوئی چیز کسی کے ہاں فروخت کر دی جاتی ہے تو وہ پھر مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مالک اس چیز کو کیا مقام اور مرتبہ دیتا ہے، کہاں رکھنا ہے اس نے، کیا کام لینا ہے اس سے۔ اور یہاں سے ہی لغت میں اس کے معنی اطاعت کے بھی ہیں اور نصرت اور تائید کے بھی ہیں۔ تو یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں۔ اس میں وہ معاہدہ بھی شامل ہو جاتا ہے پھر، جس میں اطاعت اور نصرت جو ہے وہ انبیاء کی جاتی ہے، اور حدیث میں اور قرآن شریف میں ایمان کے لفظ کو بھی بیعت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں تک پہنچ کے ہم اگر ایک سطحی خیال کے انسان کا جائزہ لیں تو عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح اب یہ مختلف پیر جو ہیں وہ لوگوں کی بیعت لیتے ہیں اور اس کے بعد بیعت ہو گئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم سیدھے جنتی، اب جو مرضی کرو، جبکہ جماعت احمدیہ میں بیعت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے بیعت کا مطلب یہ ہے کہ چھو منتر کیا اور سب کچھ دھل گیا، اور یہی حال عیسائیت کا بھی ہے۔ مسیحی قوم نے بدقسمتی سے اس معاملے کو اس حد تک بڑھایا، وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی موت پر، نعوذ باللہ لعنتی موت پر، صلیب کے اوپر موت پر ایمان لے آؤ تو بس وہ تمہارے سارے گناہ جو ہیں اس نے لے لیے اپنے سر اور تمہاری چھٹی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے، احمدیت میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ بیعت جو ہے یہ حقیقت میں منزل نہیں ہے، ایک منزل ضرور ہے، لیکن اپنی ذات میں یہ ایک سفر کا آغاز ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ زندگی کے اس آخری سانس تک پھر جاری و ساری رہتا ہے، اور اس بیعت کو ہر لمحے سنبھالنا پڑتا ہے۔ جس طرح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ مومن وہ ہیں جن کی نماز جو ہے وہ اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کو قائم کرنے کی، جس طرح کوئی چیز گر رہی ہوتی ہے تو اس کو بار بار انسان سہارا دے کے تو اٹھاتا ہے، تو اسی طرح بیعت کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بیعت جو ہے وہ انسان کی، جب انسان کمزوری دکھاتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اسی وقت ہی وہ بیعت کے دائرے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو بیعت ہے اس کی جو شرائط ہیں اور جو عہد بیعت ہے، اگر وہ اس کو ہر وقت سامنے رکھے تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ بیعت جو ہے وہ کتنی دفعہ دن میں گری ہے، اور کتنی دفعہ اس کو سہارا دے کے اس کو اٹھانا پڑا ہے، اور کتنی دفعہ اس کو قائم رکھا گیا ہے۔ بیعت سے پہلے کا جو سفر ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا، ضروری نہیں کہ کسی خاص جہت کو سامنے رکھ کر ہو، اور ضروری بھی نہیں کہ وہ ایک خاص ذہنی سوچ کے ساتھ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو آج بھی احمدیت میں داخل ہوتے ہیں ان کا یہ جو آغاز سفر ہے وہ احمدیت کی مخالفت سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اگر کتابیں پڑھنی شروع کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کتابیں پڑھنی شروع کرتے کہ ان کتابوں میں وہ سچائی تلاش کر رہے ہیں، بلکہ ان کتابوں میں وہ مخالفانہ پوائنٹس جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار۔ تو وہ جو نیک فطرت ہوتے ہیں، باوجود کہ وہ مخالفانہ طور پر اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود کہ وہ حضرت صاحب کے اگر خطبات میں شامل ہوتے ہیں سننے کے لیے، تو وہ ارادہ کے ساتھ اس میں کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو سعادت کا اور نیک فطرت ہونے کا ایک بیج جو رکھا ہوتا ہے، وہ بیج وہاں ہی نشو و نما پانا شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر ان کا سفر جو ہے وہ بیت پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک آغاز سفر ہے، یہ منتہا نہیں ہے، آخری منزل مراد نہیں ہے یہ۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سچائی تلاش کرنے کے لیے بھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ مخالفانہ طور پر ہی آ کے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بے شمار بیعت کرنے والوں میں جو نہ مخالف ہوتے ہیں نہ موافق ہوتے ہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہیں دور دراز افریقہ کے جنگلوں میں ہوتے ہیں، کہیں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، کہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، کہیں دنیا کے کسی دور دراز خطے میں ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے احمدیت کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کوئی اس زمانے میں اس نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جماعت احمدیہ بھی کوئی جماعت ہے۔ لیکن اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ ایسے افراد جو ہیں، ایسے رجال جو ہیں وہ تیری مدد کے لیے آئیں گے جن کے دلوں میں ہم آسمان سے وحی نازل کریں گے۔ تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھتے ہیں یا خلفاء کی تصویر دیکھتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ ہاں آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے میں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا تھا، یہی تھا جو مجھے پکار کے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، اور یہی ہے جو مجھے نیکی کے رستے پر چلا رہا تھا۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ بیعت کرنے والوں کے مختلف حالات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور مختلف حالات سے ہی وہ آتے ہیں۔ اور لیکن بیعت کرنے کے بعد وہ جس طرح کسی کشتی کو انسان دیکھتا ہے کہ اس نے ایک سفر شروع کر لیا ہے منزل کی طرف، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ساحل کے پاس پہنچ کے تو کوئی ایسا طوفان آتا ہے، ایسا زلزلہ آتا ہے کہ بالکل عین ساحل کے کنارے پر پہنچ کے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو بیعت کا بھی یہی معاملہ ہے، ساحل پر پہنچنے کے قریب پہنچ کے بھی بالکل وہ کشتیاں جو ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن شریف نے یہ جو دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ خدا ہدایت تو ہمیں آپ نے عطا کر دی ہے، لیکن اب اس ہدایت کے ملنے کے بعد ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اب دل نہ ٹیڑھے ہو جائیں۔ اور پھر نصیحت کی کہ یہ دعا کرتے رہو کہ توفنا مع الابرار، اور یہ دعا کرتے رہو، اس بات کو سامنے رکھو کہ اس نصیحت کو سامنے رکھو، اس تاکیدی حکم کو سامنے رکھو کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، لیکن جو لمحہ بھی ہو، جس لمحے بھی موت آئے، اس لمحے میں ایسی حالت ہو کہ تم مسلمان ہو، تم خدا تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بیعت کا جو سفر ہے وہ آخری سانس تک نبھانا جو ہے وہ اصل بات ہوتی ہے۔ بیعت کر لینا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے بعد اصل بات انجام تک پہنچنا ہے۔ مجھے یہ بات شیئر کرتے ہوئے
بھی بہت لطف آتا ہے کہ یہ جو دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، بلکہ دعاؤں میں سے شاید سب سے زیادہ کثرت سے یہی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اب کوئی انسان سوچے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پا جانے کے بعد گمراہ ہونے کا کیا امکان باقی تھا، لیکن آپ کا اس کثرت کے ساتھ اس دعا کو کرنا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آخری لمحے تک اس دعا کو ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان کو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کتنی تاکید ہے اس میں۔ مجھے دو مثالیں یہ بیت والی جو بیت کا جو مضمون ہے اس سے متعلق بہت عام فہم اور سادہ اور پسند آتی ہیں۔ ایک تو یہ مثال ہے کہ جس طرح ذمہ دار جو ہیں، ایک کسان جو ہے وہ اپنی کوئی فصل اگانے کے لیے سب سے پہلے ایک مناسب موسم جو ہے اس کو دیکھتا ہے، مناسب زمین کی تلاش کرتا ہے، اور پھر اس زمین کو جس طرح تیار کرتا ہے، پھر مناسب بیج کو تلاش کرتا ہے۔ تو یہ سارے مراحل جو ہیں ان میں سے وہ گزرتا ہے، اور پھر بیج ڈالتا ہے۔ پھر پرندے جو ہیں وہ اس بیج کو نہ لے جائیں اٹھا کے، تو اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، پھر اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اور آخر وقت تک جب وہ پھل لگتا ہے اس فصل کو، تو ہم نے دیکھا ہے، ہمارا ذمہ دار ماحول سے تعلق ہے، دیکھا ہے ہم نے کہ مثلا آج کل گندم کا سیزن ہے، تو ان دنوں میں ہمارے وہاں اولے بہت پڑتے تھے، بعض دفعہ بارش آنی، طوفان آنا، اولے پڑ جانے، اور گندم کی فصل تباہ ہو جاتی تھی۔ تو وہ ساری محنت جو تھی، ساری قربانیاں جو تھیں، وہ کارت چلی جاتی تھی، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ اب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو جب تک وہ آخر تک وہ اپنی فصل کو لے نہیں آتا اور پھر اس کو کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد وہ وجود کا صحت مند حصہ جو ہے اس کا حصہ بنے، تو یہ سارا پروسیس جو ہے، اور اس پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد بھی مسلسل اس میں شکر کا مضمون بھی ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو، اور ایمان لانے کے بعد یہ عمل بھی نہیں کر رہے ہو، لیکن اس بات پر بھی تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے۔ اس لیے جنت میں جانے والے جو ہیں وہ بھی یہی بات جو ہے قرآن شریف کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس بات کے لیے ہدایت نہ پا سکتے۔ وہی رب ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور وہ بڑی پاک ذات ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ مسلسل ہے۔ دوسری مثال جو مجھے بہت پسند ہے، وہ مثال ہے جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک وقت تک تو وہ ان بیماریوں کو ٹالریٹ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، آج ٹھیک ہو جائے گی، کل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مسیحا کی تلاش، ڈاکٹر کی اور طبیب کی تلاش اس وقت شروع کرتا ہے جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اب یہ خود ٹھیک نہیں ہو رہی، اب مجھے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اب ایک طبیب کی ضرورت ہے، اب ایک مسیحا کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ بھی مسلسل ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا 1400 سال میں تو امت ساری ٹھیک تو نہیں تھی، بہت ساری خرابیاں تھیں لوگوں میں، مسلمانوں میں بہت ساری خرابیاں تھیں، مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑے مظالم کیے ہیں، تو اس زمانے میں پھر مسیح موعود کیوں نہیں آیا، اس زمانے میں امام مہدی کیوں نہیں آیا، تو اس زمانے میں کیوں آیا؟ تو وہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو وہ جو وقت مسیحا ہے وہ پہلے دن بیماری کے ساتھ شروع نہیں ہو جاتا۔ یہ دراصل وہ نقطہ ہے جہاں پر مسیح نہ آتا تو پھر گڑبڑ ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشگوئی اسی بات کو بیان فرمایا کیفا تہلک امتن انا فی اولہا والمسیح فی آخرہا، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے
جس کے آغاز میں میں ہوں اور آخر پر مسیح آئے گا۔ تو یہ 2 دیواریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، 2 دیواریں کھڑی کر دی ہیں اس کلے کی۔ تو یہ جو قرآن کریم سے جب ہم اس مضمون کو سرٹین کرتے ہیں، وہاں سے معلوم کرتے ہیں، آپ اس مضمون کو ایکسپینڈ کریں تو آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں کہ یہ جو طبیب والی مثال ہے، یا یہ جو زراعت میں وہ کسان کی کاشتکاری کی مثال ہے، تو اس کو ایکسپینڈ کریں، اس کو جتنا باریکی سے اس کے شروع کے پروسیس سے لے کر آخر تک اس کو دیکھتے چلے جائیں، تو جتنا ایکسپینڈ کریں گے اتنا ہی اس کو انجوائے کریں گے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو خود لیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو کوئی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو اس کو بھی ادھورا نہیں چھوڑتی، اور اس کو بھی بیان کرتی ہے اور بڑی بات کو بھی بیان کرتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ آیت جو ہے یہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ کنسنٹ فارم تو فل کر دیا ہے آپ نے، ایمان تو لے آئے ہیں، یہ بات تو تصدیق کر دی آپ نے کہ ہاں رسول سچا ہے، خدا کی طرف سے ہے، لیکن اب اس کے بعد اس کی باتوں کو ماننا ہے، اور وہ جو پانی آسمان سے لے کے آیا ہے اس کو پینا ہے، تب وہ زندگی جو ہے وہ ملے گی۔ جب اس کے تجویز کردہ علاج جو ہیں ان کو اپناؤ گے تو تب زندگی ملے گی۔ تو یہی مضمون ہے جس کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ جو ایمان لانے کے بعد زندہ کیے جانے کی مثالیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس کو اس طور پر بھی ثابت کیا ہے کہ جب وہ جاہلیت کے زمانے میں تھے، جب جہالت کی حالت میں تھے، تو وہاں ان کا کیا حوال تھا، اور جب وہ اسلام میں آئے تو پھر انہوں نے کس طرح کی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی۔ اور یہ مضمون جو ہے ان کی اتنی عظیم الشان اطاعت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملتی ہے۔ مثلا یہ جو واقعہ ہے تحویل قبلہ کا، اگر کوئی اس بات پر غور کر لے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز ہی وہی اترتی ہے، اور دوران نماز ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کم از کم میرے علم میں نہیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی یا نماز توڑی ہو یا دوران نماز ہی اس قسم کا سوال کیا ہو کہ کیا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے کہ ہم ابھی نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اور اچانک یہ دوسری طرف کے امور کر لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ اس طبیب پر، اس مسیحا پر ایسا اعتماد تھا کہ اس کے متعلق ان کو یقین تھا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کلام کوئی بغیر وحی کے ہوتا تھا، اور نہ کوئی آپ کا فعل ہی بغیر وحی کے ہوتا تھا، خدا کی مرضی کے بغیر ان کا کوئی فعل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ نے بالکل بلا چون و چراں اسی وقت اپنی صفیں جو ہیں ان کو درست کیا ہے، اسی لیے آج تک وہ مسجد جو ہے وہ مسجد ذو قبلتین کہلاتی ہے۔ اس طرح کی عظیم الشان اطاعت کی مثالیں جو ہیں، اور ایمان کے بعد زندگی حاصل کرنے کی مثالیں جو ہیں، یہ آج سوائے احمدیت کے اور کہیں نہیں ملتی۔ چنانچہ میں رات کو سیرت المہدی پڑھ رہا تھا تو وہاں بالکل اسی مضمون کی ایک روایت جو ہے وہ آئی کہ ہم حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ہم تو ہر وقت اس بات میں بھی ہوتے تھے کہ اگر اس طرح کا حکم مسیح موعود علیہ السلام پر اتر آتا ہے
تو چونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم بیعت کر چکے ہیں، ہم جانتے ہیں، یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ہے، مامور من اللہ ہے، تو اب خدا کا کام ہے کہ وہ اپنے بندے کو کیا حکم دیتا ہے، ہمارا کام صرف اطاعت کرنا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے، ان کے جو رنگ تھے، ان میں سے میں نے دو مثالیں جو ہیں، ایک تو یہ تحویل قبلہ والی مثال جو ہے وہ لی ہے، دوسری ایک مثال جو ہے وہ بھی صحابہ سے لی ہے کہ آج مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے والوں میں وہ مثالیں کس طرح پر زندہ موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی میں دیانتداری ہو اور شرافت ہو اور سعید فطرتی ہو تو وہ اس بات کو ہی کمپیئر کر لے اور موازنہ کر کے دیکھ لے کہ یہ جو احمدیوں سے مرتد ہوتے ہیں، ان کو جب ادھر جلسے میں جا کے تو اعلان کروایا جاتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ میں آج سے احمدیت سے توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں نے احمدیت چھوڑ دی، تو وہاں کوئی یہ اعلان تو نہیں ہوتا کہ آج سے پہلے میں اگر جھوٹ بولا کرتا تھا تو اب جھوٹ نہیں بولوں گا، شرک کرتا تھا تو شرک نہیں کروں گا، نمازوں میں سستی تھی تو نمازیں پڑھوں گا، مخلوق خدا سے ہمدردی نہیں کرتا تھا تو اب کروں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی وہاں صرف گالیاں اور لعن طعن ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے والے اور جماعت احمدیہ میں آنے والوں سے جو شرائط بیعت ہیں، اگر کوئی ان کو ہی پڑھ لے اور اس کی جتنی عظیم الشان تفسیر جو ہے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کی ہے، اگر اس کو کوئی پڑھ لے تو بالکل سورج چڑھ جاتا ہے کہ یہ سچائی ہے، اس کا ہی موازنہ کر لے۔ تو بخاری شریف میں اس آیت کے نیچے ایک حدیث حضرت امام بخاری رضی اللہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ لائے ہیں۔ آیت قرآن شریف کی یہ ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور اے نبی، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور اس امر پر تیری بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ ہی چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ ہی معروف امور میں تیری نافرمانی کریں گی، تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ فلانے پر لعنت ڈالیں۔ اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں نیچے لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ نے ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور آپ نے ہمیں بین کرنے سے روکا۔ تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بولی، فلاں عورت نے بین کرنے میں میری مدد کی تھی۔ یعنی جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو وین کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بین کہتے ہیں۔ تو فلاں عورت نے اپنا ہاتھ بیعت سے پیچھے کھینچ لیا، اس نے کہا فلاں عورت نے بین کرنے میں میری مدد کی تھی، یعنی اس کا کوئی مر گیا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کے عوض میں اس کے ساتھ بین کر لوں، یعنی اس کا بھی کوئی فوت ہو گیا ہے تو میں جا کے تو اس کا یہ جو ادھار ہے ایک رنگ میں یہ دے آؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا، وہ چلی گئی اور پھر لوٹ آئی اور آپ نے اس سے بیعت لی۔ یہ ہے وہ سچائی، یہ ہے وہ خلوص، یہ ہے دیانتداری جس کے ساتھ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ اور ہم آگے جا کے آپ کو ایسے واقعات صحابہ کی زندگی، مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی میں سے بھی بتائیں گے کہ بین ہی اس طرح کے واقعات مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی میں بھی ہوتے تھے،
ورنہ یہ جس طرح کے مسلمان ہم سرکاری یہ جو آئینی طور پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ ابو جہل کے لیے بھی کوئی یہ گراں نہیں تھی بات کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں اور پھر سب کچھ کرتے چلے جائیں، جو بدمستی ہے وہ کر گزریں۔ تو اس پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور اگلے حصے میں ہم اس کے اگلے مضمون کو بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔